ہمارے پینل کا ایک ٹاپک ہے مذاکرہ پاکستانی زبانوں میں بچوں کا لوک ادب۔ جب ہم پاکستانی زبانوں کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں 6-7 زبانیں تو نمایاں زبانیں ذہن میں آتی ہیں، ہر کوئی ان کا حوالہ دیتا ہے، دینا بھی چاہیے کیونکہ وہ میڈیا میں یا ان کے بولنے والوں کی تعداد بھی زیادہ ہے تو وہ نمایاں طور پر سامنے آ جاتی ہیں۔ لیکن پاکستان میں 77 زبانیں بولی جاتی ہیں، 7 زبانوں کا لوگوں کو پتہ ہے، عام لوگوں کو، لیکن باقی 70 کا شاید کسی کو پتہ نہیں۔ تو ہمارے جو تعداد کے لحاظ سے ہم کہیں جو بڑی زبانیں ہیں، مطلب جو بولنے والوں کی تعداد ہے، پشتو، سندھی، بلوچی، پنجابی، اردو، براہوی، ان کے علاوہ جو ہمارا جو نارتھ ہے، شمال، اس میں 35 زبانیں بولی جاتی، پشتو، گجری اور پٹواری سمیت۔ اب ان 35 زبانوں میں زبانوں کا ایک بڑا گروپ ہے جس کو داردی زبانیں کہا جاتا ہے، اس میں کوئی 22 زبانیں آتی ہیں۔ توروالی بھی ان 22 زبانوں میں سے ایک زبان ہے، اور شینا جہاں اس کی نمائندگی ہو رہی ہے، کھوار فیضی صاحب بیٹھے ہیں، ان کی زبان، ان کی ماں بولی، کئی اور زبانیں چھوٹی موٹی زبانیں ہیں۔ اب جب لٹریچر کی بات کرتے ہیں تو فوراً ایک لفظ، ایک کانسیپٹ ذہن میں آتا ہے، رائٹنگ۔ لٹریچر مینس سم تھنگ ریٹن۔ تو پھر اگر یہی بات لٹریچر کی جو مروجہ ڈیفینیشن ہے اس کے مطابق، پھر ہماری زبانیں تو لٹریچر سے نکل گئی۔ تو ہم اکثر کہتے ہیں کہ بھائی ایک اور ٹرم بھی ہے، اورلچر، جو اورل لٹریچر، مطلب جو ایک سینہ بسینہ لوگوں میں، یا جس کو عوامی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ فولکلور میں بھی ہوتا ہے۔ وہ اب فوک کا پھر ایک کلونائز کانسیپٹ ہے کہ یہ فوک ہے اور یہ ہائی کلچر ہے، یہ لوئر کلچر ہے، یہ خیر اس میں بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر صرف لٹریری تھیوری کے لحاظ سے اس کا کر لیں تو پھر کچھ گنجائش بنتی ہے۔ ہماری ان زبانوں کی جو میں بات کر رہا ہوں، توروالی سمیت، ان میں رائٹنگ کا رواج کچھ 20 سال ہو گئے شروع ہوا۔ ان زبانوں میں ان کے جو اسپیشل کریکٹرز، اسپیشل جو رائٹنگ الفابیٹس بنائے، ان میں جو رائٹنگ کا نظام آیا تو وہ 20 سال ہوئے۔ ظاہر ہے اس میں شینا، کھوار وغیرہ میں بہت پہلے، کوئی 1 صدی پہلے کام شروع ہوا ہے، لیکن اس طرح شاید ایک مطلب مستند طریقے سے نہیں ہوا تھا، لیکن لوگوں نے ادب تو وہ ایک کتابی شکل میں ادب پروڈیوس کیا ہے۔ اب ہماری ان زبانوں میں ظاہر ہے اس کو جب آپ یہاں ہم سارے بیٹھے ہیں، انڈس سویلائزیشن کی بات کرتے ہیں، تو انڈس کا جو اپر کا علاقہ ہے، اوپر کا علاقہ، اس کو ایک زمانے میں داردی سندھو بھی کہتے تھے۔ تو داردی اس کا مطلب یہ جو اقوام اوپر رہتی ہیں، اس حوالے سے اس کو داردی سندھو بھی کہتے تھے۔ اب ان داردی زبانوں میں اورلچر یا جو اورل لٹریچر، ظاہر ہے اس میں شاعری بہت ایک اہم صنف ہے، ساتھ شلک ہم کہتے ہیں یا ریڈلز، آپ پہیلیاں کہیں، وہ بھی ایک ایڈیمز، پرووربز، اینیکڈوٹس، یہ اور فوک ٹیلز میں آپ اس کو، مجھے اکثر بہت کم، یہ جو ہماری اورلچر ہے اس میں بہت کم مواقع ایسے ملتے ہیں کہ آپ جدا کر سکیں کہ یہاں سے بچوں کا ادب شروع ہوتا ہے یا یہاں سے بڑوں کا، آپ بیچ میں کوئی لائن ڈرا نہیں کر سکتے۔ اب ہماری زبانوں کے، اب آپ نے جو خلیل صاحب نے بات کہی اور دوسرے دوستوں نے کہی کہ ہمارے ان زبانوں میں بچوں کے ادب کو، یعنی ریٹن فارم کو زیادہ توجہ نہیں دی گئی، تو اب میں یہاں میرے ان داردی زبانوں کے لوگ بیٹھے ہیں، ہمیں موقع ہے، مطلب ہم نے ابھی شروع کیا، ہمیں زیادہ موقع ہے کہ ہم زیادہ اس کو کر سکتے ہیں، اور ہم نے کچھ ایسے تعلیم کے کچھ ایسے نظام بھی پرائیویٹلی بنائے ہیں کہ وہ ان مروجہ پاکستانی پبلک اسکول سسٹم سے بالکل مختلف ہے۔ اس میں بچوں کے لیے لٹریچر کا اسکل ڈیولپمنٹ سے زیادہ امیجنیشن ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، اور اس میں لٹریچر بہت ہی
ہم اس میں شامل کرتے ہیں. اس پر بات شاید دوسرے سیشن میں کرتے ہیں کہ وہاں کے ٹاپک رکھی ہے منفرد اور مشترک پہلو کا، وہاں کرتے ہیں. ہم نے تروالی شاعری میں جب ہم بچے تھے تو ظاہر ہے دادی اماں سے کہانیاں سنتے تھے. پھر ایک بڑی اچھی روایت تھی اس وقت کہ مسجد میں جاتے تو مسجد میں لوگ، ہمارے علاقے سرد ہیں، ٹھنڈ ہے، تو مسجد میں لوگ آگ جلا کر اس کے ارد گرد بڑے لوگ بیٹھے ہوتے اور وہ کہانیاں سناتے، اور وہ کہانیاں ہم سنتے رہتے پیچھے بیٹھے لوگ. اس کے بعد پھر جب اسکول کا وقت اسکول شروع ہوا تو ہم نے دیکھا کہ اسکول میں جو کتاب میں وہ جو کہانی ہوتی تھی وہ ہماری کہانی سے کوئی میل میچ اس کا نہیں ہوتا تھا. جو ہم نے سنی تھی وہ نہیں ہوتا. تو ہم ایک لحاظ سے لمبو، اب سسپینڈڈ رہتے ہیں. مطلب ہم نے تو فرض کریں وہ ایک برف دیکھی ہے، برف میں ہم نے وہ اسکیئنگ کی ہے، لیکن ہم نے روئنگ کلب کہاں دیکھا ہے. کتاب میں تو روئنگ کلب پہ سبق ہے، کوئی عجیب و غریب اسباق ہے. تو ہم سمجھتے کہ وہ پچھلے ہمارا بھی کٹ گیا اور وہ باقی اس میں شامل ہونا بھی مشکل ہو گیا. تو اورل جو بچوں کے ادب کے حوالے سے جو ہمارے جو کلچر میں چیزیں پڑھی ہیں، جو امیجنیشن میں چیزیں پڑھی ہیں، ہمارے پیرنٹس کے، ہمارے گھر کے جو تخیل میں جو ساری چیزیں پڑھی ہیں، اگر اس کو آپ کسی مروجہ تعلیم میں اس کو شامل نہ کریں تو اس سے بہت نفسیاتی مسائل پیدا ہو جائے، اور امیجنیٹو وہ کریٹیوٹی وہ بہت ہی اس کو نقصان ہو جاتا ہے. ہمیں اس کا اندازہ ہے اور اس پر ہم تجربہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے. پھر جو میں نے 20 سال کی بات کہی تو کچھ ادارے اور کچھ انڈیویجولز نے، مطلب انڈیویجول میری طرح اور ادارے فورم فار لینگویج انیشیٹوز یا میرا ادارہ برائے تعلیم و ترقی، انہوں نے ان زبانوں کو ڈاکومنٹ کرنا اور ان پہ کام کرنا شروع کیا. اور پھر ایک اس سے پہلے اعظم طارق نے بات کہی کہ ہم جب بھی حوالہ دیتے ہیں تو اورینٹلسٹ مستشرقین کی بات کرتے ہیں. مجھے یہ لفظ بھی ایڈورڈ سید جو کہتے ہیں وہ اپنی طرح سے اس کو بہت درست طریقے سے کہتے ہیں، لیکن ہم اکثر اس کا کنوٹیشن بھی غلط لیتے ہیں. اگر وہ لوگ یہ کام نہ کرتے تو ہم تو گئے گزرے ہوتے. ہم ان پر کرٹیک کر سکتے ہیں، ہم ان پر وہ کر سکتے ہیں، لیکن برش آؤٹ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے سب کچھ غلط کیا ہے یا انہوں نے کسی اور اینگل سے کیا ہے. تو وہ ان کا بھی ایک بہت کانٹریبیوشن ہے. تو اس کو بھی یہ ادارے میں نے جو آپ کو بات کی کہ اگر پاکستانی ریاست نے یا گورنمنٹ نے کسی ایسے ادارے کو سپورٹ نہیں کیا، کسی ایسے چھوٹی زبان کے ادارے کو سپورٹ نہیں کیا، یہ ادارے سارے فورن فنڈنگ سے چلتی ہیں، وہاں سے چندہ لے کر یہ خود آگے بڑھتے ہیں اور کام کرتے ہیں. تو اب تک ہم نے تروالی میں بہت سارا بچوں کا ادب تو پہلے تھا، کتابی صورت میں لایا. اور کتابی صورت سے ہم نے آپ نے جو موبائل اٹھایا تو مجھے کلک ہوا کہ یہ تو بہت ہی اچھا میڈیم ہے. اب ہم نے اس میں کچھ اسٹوریاں اینیمیٹ بھی کی، اینیمیشن کر کے موبائل پہ بھی ڈال دیے، انٹرنیٹ پہ بھی ڈال دیے تاکہ بچوں کو اس کا ایکسیس اس کی آسانی ہو. تو اس میں بچوں کی نظمیں ایک بہت اچھی صنف ہے، ریڈلز اور ٹنگ ٹویسٹرز وہ، اور پھر پرووربس، ایڈیمز، اور ساتھ فوک ٹیلز. اب فوک ٹیلز کے یہ بتاؤ کہ فوک ٹیلز مشترکات میں بات ہو سکتی ہیں، لیکن فوک ٹیلز پھر کسی اور ایریا علاقے سے ایک فوک ٹیل لی گئی، کہانی آئی اور آپ نے اس کو کسٹمائز کیا. یہ کلچر نے اس کو کسٹمائز کر کے آپ نے اس کو فٹ کیا. آپ کی اسٹوری بھی اس طرح جا سکتی ہے. یا شکار کی کہانیاں، یا جس کو آپ ایڈونچرس کہانیاں کہتے ہیں، وہ بچوں کو بڑی فیسینیٹ کرتی ہیں. ایسی کہانیاں تو ہم نے کوئی فوک ٹیلز کی کتاب چھاپی، اس کو 15 اس میں کہانیاں رکھی. زیادہ تر اس میں 10 کہانیاں بچوں کی تھی اور 5 بڑوں کے حساب سے، اور اس کو اردو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا. پھر اس طرح ہم نے کچھ جو شاعری تھی بچوں کی، ظاہر ہے وہ تو ہم نے اپنے اسکول میں بھی شروع کیے، لیکن الگ اس کی کتابیں بھی بنا لی. اور اب ان فوک ٹیلز کو ہم
اینیمیشن میں ڈال رہے ہیں، اینیمیٹ کر رہے ہیں، اور جو کچھ 3 اسٹوریز اب تک کی ہیں تو وہ میں فیڈ بیک لے رہا ہوں بچوں کی، تو وہ موبائل پہ دیکھتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ، اور ان کو پتہ کہ میری زبان میں بھی یہ چیز آ گئی، کیونکہ اب تو سارا ایپس انڈیا بیسڈ ایپ ہے، پاکستان میں بھی اس طرح کچھ اردو کے لیے بھی نہیں بنا ہے، تو سارا انڈیا وہ بھی اردو ہی ہے، وہاں سے تو سارے ایپ ان کو ملتے ہیں اور اینیمیشن کارٹون وغیرہ ملتے ہیں، لیکن پاکستان میں اس طرح سچ نہیں ہے، تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ اچھا یہ آج یہ چیز آپ کمپیوٹر میں یا موبائل میں بھی آ گئی. تو ہمیں چیلنجز بھی ہیں، مواقع بھی ہیں، کام بھی کر سکتے ہیں اور کام کیا بھی ہے، لیکن یہ کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے جب بھی ریاست بات کرتی ہے یا ایک علمی بات ہوتی ہے، مطلب ڈسکرمنیشن نہ ہو کہ یہ بڑی زبان ہے، اس کو ہم نے فروغ دینا ہے، یا اس کی سیاسی کلاؤڈ زیادہ ہے، اور یہ دوسری زبان جو ہے یہ اس کے بولنے والے کم ہے، کلاؤڈ پولیٹیکل اس طرح مائلیج نہیں ہے. تو اس لحاظ سے اگر یہ یا پھر لٹریچر اورلچر یا فوک لور اور یہ جو ڈفرینسز ہے ان میں بھی بات ہو سکتی. جب ہارڈر نے جرمن جو اسکالر تھے فلاسفر ہارڈر، اس نے ووک کہا، فوک مطلب ووک، وہ جو جرمن سے یہ فوک وہاں سے یہ لفظ آیا ہے، تو وہ ووک اس معنی میں نہیں لیتا ہے کہ ووک مینس جسٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ فوک. ووک از دی اسپرٹ آف دی ہیومینٹی، اسپرٹ آف دی پیپل، مطلب اصل روح وہی ووک ہوتی ہے. تو ووک میں ہم پھر اگر اس کو ہائی کلچر پہ لے جائیں اور لوئر کلچر پہ لے جائیں تو اس میں پھر ظاہر ہے ہمارے طرح زبانوں کے لٹریچر یا جو موجود ہے اس کو نقصان ہو سکتا ہے. تو مجھے ایسے اداروں سے امیدیں بھی ہیں، یعنی جو پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز، تو مین آف لیٹرز کی بات بھی ہو سکتی ہے. مین آف لیٹرز اونلی دوز ہو رائٹ ان اردو اور ان انگلش. اٹ ڈزنٹ مین دیٹ مین آف لیٹرز آر اونلی دوز پیپل ہو رائٹ ان انگلش اور اردو. یہ چیزیں یہ ڈیکنسٹرکٹ کرنی ہے، یہ چیزیں ہم نے، تب جا کر ہم نے ان دوسرے زبانوں کے فوک یا جو لوکل وزڈم ہے ان میں جو پڑا ہے اس کو ہم بچا سکتے ہیں اور اس کو ہم آگے کر سکتے ہیں. شکریہ.